الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور نوجوانوں، جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات صاف طور پر پتہ چلتی ہے کہ ہم صبح شام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہوں میں ہم ملوث ہیں، نفس اور شیطان نے ہم کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے، اس کے چنگل سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت بڑے رحیم، بڑے کریم، ہمیں ایسے مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں اور ہمیں ایسے موقع عطا فرماتے ہیں تاکہ بندہ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے، ان گناہوں سے معافی مانگ لے. پھر بھی بندہ نڈر رہتا ہے، گناہوں پر جری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ایک ایسا عمل عطا فرمایا ہے، ایک نسخہ کہہ سکتے ہیں ایسا عطا فرمایا ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں، اور وہ نسخہ ہے، وہ عمل ہے استغفار والا. بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام استغفار ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام استغفار ہے. استغفار انبیاء علیہ السلام کا منہج رہا ہے. استغفار صلحاء اور صالحین، اولیاء اور علماء کرام کا معمول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے استغفار کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جبکہ وہ معصوم بندے جن سے گناہ نہیں ہوتے، معصوم ہیں، پاکیزہ نفوس، ان کا تذکرہ کیا اللہ نے، ان کے استغفار کا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کو دیکھ کر یہ گنہگار امت سبق حاصل کرے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی استغفار کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں فرماتے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ہر اس بندے کی اور بندیوں کی مغفرت فرما جو مجھ پر ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہوئے. ایسے ہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایسے ہی بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کے استغفار کا تذکرہ آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا. گویا ہر نبی نے اپنی امت کو استغفار کی دعوت دی ہے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے قوم، اے میرے لوگ، اے قوم، تم اللہ سے مغفرت مانگتے رہا کرو اور اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، غفار ہے. اللہ تعالیٰ کی اسی طرح غفور کی صفت بھی ہے
اللہ تعالیٰ کی عفو کی صفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ذل غافر الذنب بھی ہیں، ذل مغفرہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں خاص طور پر رمضان مبارک میں، اور گزشتہ ہفتے جو میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، اگر ہمیں پتہ چلے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تلقین فرمائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف۔ اے اللہ، آپ سرتاپا معافی ہیں، آپ کو معافی پسند ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، تم صبح شام گناہ کرتے رہو اور مجھ سے توبہ کرتے رہو تو میں تمہاری توبہ کو اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہاری توبہ کو قبول کروں۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ الاستغفار۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ ہمیں اللہ کی طرف سے استغفار اور گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے، معافی مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تم بھی اللہ کے بندے ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں صبح شام، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم گناہ میں ملوث ہے، وخیر الخطائین التواب، بہترین خطا کار تو وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ساتھی آتا ہے اور حضرت سے پوچھتا ہے، حضرت بھوک سے نڈھال ہوں، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کھانے پینے کے کچھ سامان نہیں ہے، اور پرندے پرند سب بھوک سے مر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، استغفار کی کثرت کرو۔ وہ صاحب چلے گئے، دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ نسخہ دے دیں۔ انہوں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، استغفار کی کثرت کرو۔ اور ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا، حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ حضرت نے ان سے بھی کہا استغفار۔ وہ تینوں جانے کے بعد مجلس میں سے ایک صاحب اٹھ کر فرمانے لگے، حضرت تین شخص آئے تھے، تینوں کے الگ الگ مسائل تھے، اور آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ میرا جواب نہیں تھا، یہ اللہ کا جواب تھا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ذکر کے اس کے استغفار کے فوائد فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرتے رہو کثرت سے، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں، تمہارے اموال میں، تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ کثرت کریں گے، تمہیں خوشحالی ہوگی۔ ذکر کے استغفار کے فوائد ہیں میرے بھائیوں و دوستوں، استغفار کے فائدے بتائے گئے ہیں کہ استغفار کرنے سے ہماری خوشحالی تنگی خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ويرزقه من حیث لا یحتسب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو کوئی استغفار کو لازم کر لے گا، استغفار صبح شام کرتا رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس طرح روزی اسے عطا فرماتے ہیں، اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کروانی ہی ہے، مغفرت کروا کر ہی رہنی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے مسجد میں، ایک
منبر کے ایک زینے پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا آمین، تیسرے پر قدم رکھا آمین۔ مشہور حدیث ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، رمضان کے موقع پر حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک تینوں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بد دعائیں کی ہیں، 3 اشخاص پر بد دعائیں کی ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کر لی۔ اللہ کے نبی کی بھی بد دعا ہے، فرشتوں کی بھی بد دعا ہے، جبرائیل امین کی بد دعا ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بڑا اچھا موقع ہے، رمضان مبارک کا موقع ہے اور اچھی راتیں ہیں، ہمیں ان کو غنیمت جان کر استغفار کے ہمیں کثرت کریں۔ ایک گناہ جو ہم نے 11 مہینے کیے ہیں، ان گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے مغفرت ہمیں مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں، بندے کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ایک مثال دی ہے۔ ایک بندہ ہے، بندہ ریگستان میں سفر کر رہا ہے، جنگل بیابان میں ہے، سفر کر رہا ہے، سواری ہے، اونٹ پر اپنا پورا توشہ رکھا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، زندگی کا سامان ہے، چل رہا ہے، چلتے چلتے وہ سست ہو جاتا ہے، تھکان دور کرنے کے لیے آرام کرتا ہے، ایک جگہ سواری کو ایک جگہ باندھ دیتا ہے اور اس کو نیند لگتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی نیند کھلتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری سواری نہیں ہے، جو سواری پر میں آیا تھا، جس سواری پر میرا سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ہے نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ تو اب کچھ نہیں، اسے کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے سوائے موت کے، کہ کہیں نہیں ہے، ریگستان ہے، کہیں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی جانور نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ سامان نظر نہیں آ رہا ہے، ریگستان ہے، سامنے اسے موت نظر آتی۔ اب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے یہیں مرنا ہے، یہیں بلکنا ہے، سسکنا ہے، یہیں تڑپنا ہے اور یہیں مرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند لگتی ہے اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو سواری کے لیے وہ پریشان تھا، وہ سواری اس کے قریب ہی کھڑی ہے۔ اس وقت بندہ خوشی سے اللہ سے یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، کہ اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، لیکن خوشی میں اس کی زبان پلٹ جاتی اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو بتانا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی خوشی اس بندے کو ہوئی اس سواری کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی، خوشی کی انتہا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ۔ تو بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑو، لپکو، جس کی چوڑائی اور زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ بزرگوں، بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرنا ہے کہ میں وہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت ہو کہ میں جس نے جو گناہ میں نے کیا تھا اس پر میں شرمندہ ہوں، اس گناہ کو میں چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا ہے۔ اور اگر کہیں کسی کا حق اس نے دبایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کچھ مان لیا ہے، تو اس حق کو واپس کرنا ہے۔ یہ سچی پکی توبہ کے شرائط ہیں۔ جب یہ شرائط ہمارے اندر آئے گی، اس طرح ہم اللہ سے توبہ کریں گے، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، چاہے ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان کے تاروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا ہمارے معاف کر دیں گے۔ تو بڑا بہترین موقع ہے، بڑے ایام بہترین چل رہے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں جتنے ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ اعمال کر رہے ہیں، تو تھوڑا عمل استغفار کا بھی ہمیں کرنا چاہیے، اللہ سے کہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھتے دیکھتے رمضان گزر جائے یا ایام گزر جائیں یا راتیں گزر جائیں اور ہم استغفار کرتے رہ جائیں۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ سے معافی مانگنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کثرت سے کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔